بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی حالت میں جائز کام، کھانا پینا بشرطے کی مسجد کو گندہ نہ کیا جائے، سونا، ضرورت کی بات کرنا، اپنا یا دوسری کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، گنگی کرنا، بشرطے کی مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ خراب نہ ہو۔ مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا، لیکن یہ کام بغیر اجرت کی کرے تو جائز ہے ورنہ مکروہ ہے۔ برتن وغیرہ دھونا، ضروریاتی زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا بشرطے کہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے، کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ عورت کا اعتکاف کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانا، معتکف کا اپنی نشستگاہ کی ارد گرد چادریں لگانا، معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن اور مطالعے کے لیے دینی کتب مسجد میں رکھنا۔ ممنوعات و مکروہات، بلا ضرورت باتیں کرنا، اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار اور جھوٹی قصے کہانیوں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لٹریچر، تصویر اور اخبارات و رسائل یا اخبارات کی جھوٹی خبریں مسجد میں لانا، رکھنا، پڑھنا، سننا، ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لا کر بکھیر دینا، مسجد کی بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کا بے جا استعمال کرنا، مسجد میں سگریٹ و حقہ پینا، اجرت کے ساتھ حجامت بنانا اور بنوانا، لیکن اگر کسی کو حجامت کی ضرورت ہے اور بغیر معاوضے کی بنانے والا میسر نہ ہو تو ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ حجامت بنانے والا مسجد سے باہر رہے اور معتکف مسجد کے اندر۔ حاجاتی طبعیہ، پیشاب، پاخانہ اور استنجا کی ضرورت کے لیے معتکف کو باہر نکلنا جائز ہے، جن کے مسائل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، پیشاب پاخانہ کے لیے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہی ضرورت پوری کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دور جا سکتا ہے، چاہے کچھ دور جانا پڑے۔ نمبر 3، اگر بیت الخلاء مشغول ہو تو انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ نمبر 4، قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت یا واپسی پر کسی سے مختصر بات چیت کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کے لیے ٹھہرنا نہ پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔